شبر بھائی یہ کیا ظلم ہے؟ یعنی قومی خزانے کو بھی نقصان، اب امپورٹ کریں گے اس پر ٹیکس بھی آپ نہیں لیں گے، ڈیوٹیز بھی نہیں لیں گے، کچھ نہیں کریں گے، 100 کی آپ نے بیچ دی، اب 160 170 کی آپ خرید دیں۔ مسعود صاحب آپ اس کو کوئی بڑی پریشان کن بات کہتے ہیں، مگر چینی میں جس طرح سے یہ پاکستان میں کھیل ہوتا رہا ہے یہ تقریباً ہر دور میں ہو رہا ہے۔ جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی اس وقت چینی کی مارکیٹ پرائس 85 روپے تھی میکسیمم، آج چینی کی پرائس 190 تک پہنچ گئی ہے، 200 میں بک رہی ہے، ٹھیک ہے، 200 مطلب 190 روپے پہنچ گئی ہے۔ اچھا اب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے اشرف خان نے کہ لکھ کے دیا، کس نے لکھ کے دیا تھا؟ پوچھیں ان سے پوچھیں نا، نہیں ان سے پوچھیں، نہیں شوگر مل ایسوسیشن، کس نے لکھ کے دیا تھا؟ شوگر مل ایسوسیشن۔ اچھا دیکھیے پرابلم جو ہے نا مسعود بھائی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو بہت سارے حقائق نہیں پتہ۔ یہ 84 ملیں جو 84 یا 100 ملیں، ان میں سے تقریباً 90% ملیں سیاستدانوں کی ہیں، نواز شریف کی ہیں، شہباز شریف صاحب کی ہیں، نواز شریف کی، شہباز شریف کی ہیں، جہانگیر ترین صاحب کی ہیں، زرداری صاحب کی ہیں، یہ ساری کوئی ان میں سے جنرلی ایکسیپٹ چند ایک کے باقی سب سیاستدان شوگر مل کو اون کرتے ہیں۔ پہلی بات، جو 84 ملیں چینی بناتی ہیں وہ ساری چینی جنرلی بازار اس کی 2 منڈیاں ہیں، ایک کراچی اور ایک فیصل آباد۔ پورے پاکستان کی شوگر انڈسٹری میں ایک بھی ڈیلر رجسٹرڈ نہیں ہے، ایک بھی اچھا ایک بھی 84 ملوں کے میرے حساب سے صرف 12 یا 15 ڈیلر ہیں، وہ ہیں بادشاہ چینی کے۔ سمجھ آئے آپ کو جو کہہ رہے ہیں نا، آپ لکھ کے دیا ہے، کھیل کو سمجھیں۔ میری جان نکل گئی کہ ان لوگوں کو کہہ کے کہ بھائی رجسٹر کر لو سیل ٹیکس کا چینی والا، انہوں نے وہ میرے اوپر ہنستے تھے سر کیا چینی والا رجسٹر کرائیں گے، کیا ہو گیا ان کو، یہ پاگل ہیں۔ مطلب مجھے وہ جب میں ان سے بات کرتا تھا نا تو ایک فیصل آباد کا تھا، وہ میرے اوپر ہنستا تھا، اچھا یار مجھے رجسٹر کرانے جا رہے ہیں۔ چینی کا ڈیلر رجسٹر اشرف خان کو بولیں جا کے رجسٹر ڈیلر دکھا دے مجھے۔ چینی جب مل میں بنتی ہے اس کے بعد سے جب بکتی ہے درمیان میں کوئی ٹریل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چینی جو بنتی ہے اس میں ایک سیکشن ہے سیل ٹیکس کا، یہ بیٹھا ہوا بتائے گا، ایک 40B ہوتا ہے۔ 40B کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا بندہ جا کے فیکٹری میں بیٹھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چوری کا لائسنس دے دیا اس کو۔ اچھا تو جس دن 40B لگتا ہے نا اس دن مطلب ہوتا ہے کہ چینی چوری شروع ہو گئی۔ اچھا کیا ہے 40B؟ 40B ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا بندہ مل پہ بیٹھے گا، یہ چیک، بس ختم ہو گئی بات۔ اچھا ڈپارٹمنٹ ٹریکنگ سسٹم شروع ہوا تھا یہ نہیں، وہ ٹریک نہیں 40B ٹریکتے ہیں۔ 40B میں ایک چپراسی UDC جا کے بل کے گیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ جی وہ ہم نے بٹھایا ہے 40B کا افسر، وہ یہ انشور کرے گا کہ چینی جتنی بن رہی ہے اتنی ریکارڈ ہو رہی ہو۔ اچھا تو 40B بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ چوری شروع ہو گئی۔ وہ بیچارہ غریب وہ نہیں، وہ بیچارہ انسپیکٹر اس کو 10-15 کروڑ روپے دیے وہ گھر بیٹھ جاتا ہے۔ 10-15 کروڑ تو بہت نہیں، 10-15 کروڑ مل جاتے ہیں۔ اچھا تو یار یعنی وہاں وہ مجھے تو لگتا ہے وہاں تو جس دن 40B پہ جانے کے لیے بھی رشوت دینی جس دن 40B لگتا ہے نا، جس دن 40B لگتا ہے تو اس دن آپ سمجھ لیں کہ چینی کی چوری شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگر آپ آج جائیں پاکستان میں اور کیش ٹرانزیکشنز کو نکالیں کہ کون لوگ کیش وڈرا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑے جو ڈال جو کیش کرنے والے ہیں وہ یا شوگر مل ہوگی یا شوگر مل کا ڈیلر ہوگا۔ پوری پاکستان سب کیش میں چل رہا، پوری پاکستان کی شوگر ٹریڈ کیش پہ چل رہی ہے۔ تو یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا ملوں نے لکھ کے دیا تھا، یہ سب یہ تو سونے کے برابر کا کام ہو گیا۔ کیا یہ سونے میں بھی کیش میں چل رہا ہوتا ہے، سونے کا کام بھی سونے والا کام ہے، ٹھیک ہے، سونے والا کام۔ اچھا یہ جو سارا چینی کا سلسلہ ہے، یہ اگر آپ غور کریں تو چینی کی ملیں 1-8 سال لاس کرتی ہیں، ٹھیک ہے، 2-3 سال میں پورے پیسے کر لیتی ہیں، شو کرتی ہیں لاس۔ ہاں نہیں چلو میں کہتا ہوں شاید جینوئن بھی لاس ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور وہ 2-3 سال میں پیسے پورے کرتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جس نے 85 کی چینی بنائی ہوگی آج وہ 160 کی بیچ رہا ہوگا، اس کے کتنے پیسے بن گئے؟ 200 کی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ سوچیں اس کے کتنے پیسے بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے حساب سے پاکستان کی گورنمنٹ چاہے وہ PTI کی ہو، چاہے وہ PMLN کی ہو، چاہے وہ PPP کی ہو، اچھا ٹھیک ہے،
وہ چینی کی مافیا کے سامنے کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. میں کھڑا ہو کے آیا ہوں نا, کیا ہو نہیں ہو سکتی؟ ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. اچھا گورنمنٹ ہی کھڑی نہیں ہو سکتی. سوال ہی پیدا ہوتا ہے, فوجی آ جائے وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. میں آپ کو آج گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, یہ اتنے کیش رچ ہیں, یہ اتنے کیش رچ ہیں کہ ان کے سامنے کوئی گورنمنٹ کھڑی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو یہ گارنٹی تو سے, یعنی یہ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. نہیں. اچھا اب یہ بیچارے سیاستدان, کبھی آیا رام اللہ صاحب بول گئے, وہ عظمہ بخاری آ جاتی ہیں, کبھی کوئی بول کے چلا نہیں وہ گیا. تو ان کو بولتے تھے نا, اپنے آپ کو نہیں بول رہے کچھ. نہیں, اب یہ بھی آ کے بولیں گے. ان میں سے کسی کو ریئلٹی کا کچھ نہیں پتا. تو کسی دیکھو, مگر اس میں آپ سے ایک بات, آپ سے مختلف بات کروں گا آج. یہ جو ساری کہانی میں سنا رہا ہوں, کیا کبھی میڈیا نے اس پہ ریسرچ کی؟ کوئی پروگرام آیا چینی کی ٹریڈ کے اوپر, کبھی آپ نے بتایا کہ کتنے رجسٹرڈ ہیں؟ کسی یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ یار یہ چینی کی ٹریڈ میں یہ ہو رہا ہے, جونا مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ جی جی. چینی کی ٹریڈ کہاں ہو رہی ہے اس وقت, کون چینی کو ڈیل کر رہا ہے, مطلب کون, بازار کہاں ہے چینی کا, چینی کا بازار کہاں ہے؟ آپ نے بتایا نا ابھی کراچی ہے, فیصلہ آباد, کراچی میں جونا مارکیٹ, کیش مارکیٹ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور بڑی انٹرسٹنگ بات آخری بتاتا ہوں, چینی کی انٹیریئر سندھ کی ساری ٹریڈ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہندو کاروبار کرتے ہیں, سب ڈیلر وہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مالکان ان کو چینی بھیج دیتے ہیں, ہاں ہاں, اور ان سے پیسے لے کے گھر آ جاتے ہیں. کیش پر چل رہا ہے نا سارا کام, سب کچھ کیش پہ چل رہا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ اتنی تھی, سپلائی اتنی تھی, یہ کہا, یہ فضول کی بات ہے. نہیں, وہ سارے ایک کوئی کلرک بیٹھا ہوتا ہے منسٹری آف کامرس میں, ٹھیک ہے, وہ کلرک بیچارہ, اس کو کہا جاتا ہے یار 60,000 ٹن لکھ دے, وہ 60,000 ٹن لکھ تو دے. یعنی یہ سارا کچھ جو ہے ایک گورکھ دھندا ہے صرف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیں ہم یہ اس کو سینسیشن بنا کے ہم پیش کر رہے ہیں نا, آپ بھی ہم, اس کا مطلب یہ ہمیں ہمارا سوال پبلک کو کرنا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے, یہ ہمیں کہنا چاہیے. فیل ہو گئی ہے, فیل ہو گئی ہے, پاکستان کی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے.